کیا جائے یا قینچی سے کاٹا جائے. زیادہ کثرت سے جو روایتیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعفاء الشوارب اور احفاء الشوارب اور اعفاء اللحى کا حکم دیا ہے. تو عربی میں احفاء یعنی حدیث میں آتا ہے احف الشوارب. تو احفاء کا جو لفظ ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے میں مبالغہ کرنا. تو کاٹنے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. بلیڈ سے صاف کرنے کو عربی میں حلق کہتے ہیں. تو امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں ایسی روایات بھی جمع کی ہیں جن سے حلق کا یعنی بلیڈ سے صاف کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ بلیڈ سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے اور کینچی سے بھی چھوٹا کیا جا سکتی ہے مونچھوں کو. لیکن جس طرف زیادہ تر حضرات گئے ہیں بہتر یہی ہے کہ کینچی سے اتنا چھوٹا کیا جائے کہ بالکل مونڈنے کے قریب ہو جائیں. وہ یہ سب سے بے غبار طریقہ ہے. باقی بلیڈ سے صاف کرنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ قینچی سے بالکل چھوٹی کر دی جائے. مسواک رکھنے کے کیا آداب ہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ مسواک کو کھڑی کر کے رکھنا چاہیے، لیٹا کر نہیں رکھنا چاہیے؟ شہزاد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے جیسے چاہیں رکھیں مسواک، لٹا کے رکھیں، کھڑی کر دیں مسواک کو، آپ کی مرضی ہے، جس طرح سے چاہیں رکھیں. پلاٹ کی فائلز کی خرید و فروخت کا حکم. وقاص صاحب راول پنڈی سے. یہ جو فائلز پلاٹنگ کے لیے اوپن ہوتی ہیں، لوگ ان کو مثلا 1000 میں خرید لیتے ہیں. اگلے دن اس کا ریٹ 10,000 بھی ہو سکتا ہے، 20,000 بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا یہ جوئے کی شکل میں آتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نفع بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پیسے لگائے ہیں وہ بھی نہ ملیں؟ یاد رکھیں پلاٹ کی جو فائل خریدی جاتی ہے تو جب تک پہلی بات تو یہ کہ اس کے پیچھے کوئی پلاٹ ہونا چاہیے اور پلاٹ کی لوکیشن معلوم ہونی چاہیے، کتنا گز ہے، کتنا بڑا پلاٹ ہے، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اور پھر آپ اس کو آگے پروفٹ کے ساتھ بیچ سکتے ہیں. آپ کی ملکیت بھی ہونی چاہیے. ملکیت کی علامت یہ ہے کہ اگر اس پلاٹ پہ کسی کا ناجائز قبضہ ہو جائے تو پھر آپ کا نقصان سمجھا جائے، یعنی رسک میں داخل ہو جائے، وہ آپ کے ضمان میں داخل ہو جائے. تو یہ شرطیں جب پائی جائیں گی کہ تو یعنی وہ فائل کے پیچھے باقاعدہ پلاٹ بھی ہو، یعنی فزیکلی پلاٹ موجود ہو، ایک ہوائی بات نہ ہو کہ بس ایسے ابھی سوچ رہے ہیں جی، بلڈر نے سوچا ہے کہ بس فی الحال تو فائلیں نکالو پھر دیکھیں گے پلاٹ کہاں خریدنے اور کہاں اس کی کٹنگ ہوگی پلاٹوں کی. ایسا اگر ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ فیس ویلیو پہ تو جائز ہے. فیس ویلیو کا مطلب یہ کہ آپ 10,000 روپے دے کے اپنے 10,000 لے کے آپ حق سے دستبردار ہو جائیں. 10,000 کی اگر آپ نے فائل خریدی ہے، اس سے زیادہ پہ آپ بیچ نہیں سکتے اس کو، نہ کمی پہ بیچ سکتے ہیں. تو اگر اس کے پیچھے کوئی پلاٹ ہے، اس کی لوکیشن معلوم ہے، فلاں جگہ پلاٹ ہے، اتنے گز کا ہے اور یہ نمبر ہے پلاٹ کا، تو پھر آپ اور وہ پلاٹ کے آپ مالک بھی سمجھے جائیں. اور مالک سمجھے جانے کی میں نے علامت بتائی کہ بالفرض اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ پلاٹ پہ کوئی قبضہ ہو جاتا ہے تو آپ کا نقصان سمجھا جائے وہ. تو ایسی یعنی اس کیفیت میں جب پلاٹ آئے گا تو پھر آپ کے لیے آگے اس پلاٹ کو پروفٹ کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہوگا، اس پلاٹ کو پروفٹ کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہوگا اور نقصان کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہوگا، ورنہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے. خوشبو کے لیے اگربتی جلانا کیسا ہے؟ کیا گھر میں خوشبو کے لیے اگربتی جلا سکتے ہیں؟ ریحان اسماعیل جونپور سے. جی ہاں بھائی، خوشبو کے لیے کچھ بھی جلا سکتے ہیں. اگربتی اگر اچھی لگ رہی ہے تو اگربتی بھی جلا سکتے ہیں. قرآن کو چومنے کا حکم. کیا قرآن پاک کا بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ حسین احمد میلسی. دیکھیں کسی بھی چیز کا عقیدت میں بوسہ لیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کا بھی لیا جا سکتا ہے عقیدت میں بوسہ. تو اس کے جواز کی دلیل نہیں ہوگی، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل. اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے تو اس سے دلیل پوچھی جائے گی کہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں کہ جائز نہیں ہے. بوسہ لینے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کوئی استدلال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ لیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی اس کا بوسہ نہ لیتا. تو ممکن ہے کوئی اس حدیث سے استدلال کرے حضرت عمر کے اس قول سے کہ بھئی بوسہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس حدیث تھی تو اس لیے حجر اسود کا بوسہ لیا. تو اگر حدیث نہ ہوتی تو آپ حجر اسود کا بوسہ بھی نہ لیتے. تو یاد رکھیں حجر اسود چونکہ ایک پتھر ہے اور پتھر سے اس طرح کی عقیدت و محبت میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ آپ عقیدت میں غلو کر رہے ہیں اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. تو حضرت عمر نے اس عقیدے کی نفی کرنے کے لیے، تبھی ان کے پورے الفاظ ہیں کہ نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس عقیدے کی نفی کے لیے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے نبی کو اس کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اس لیے میں بھی بوسہ لے رہا ہوں.
تو پتھر، کسی بھی پتھر کو جب بوسہ لیا جائے گا تو پھر اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پتھر بذات خود تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو عام پتھر نہیں، یہ تو بیت اللہ سے مس ہے. تو بیت اللہ سے مس ہونے کے بعد